الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام، پچھلے 3 جمعۃ المبارک
شان اہل بیت، عظمت اہل بیت کے عنوان پر گفتگو کر چکا ہوں، اور مالک کائنات نے جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت کی اتنی شان بلند کر رکھی ہے کہ میرے خیال میں ہم جیسے طالب علم لوگ کئی جمعے انہی کی عنوان پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی کہ جن کی شان اللہ نے بلند کی ہو، جن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہوں، اور جن کی محبت مالک کائنات نے ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہو، اس لیے کہ اگر ان لوگوں کی محبت میرے تیرے دل میں نہیں تو ہمارا دل پھر ویران گھر ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ ہم جیسے کہتے ہیں کہ یار اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ میرا گھر، یہ میری دکان، میری ساری زندگی کی یہ کمائی ہے، میری ساری زندگی کی کمائی میری نوکری ہے، میری جاب ہے، میرا کاروبار ہے، میری دکان ہے، میرا گھر ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ خدا کی قسم جماعت صحابہ کرام امام الانبیاء کی ساری زندگی کی کمائی ہے۔ صدیق اکبر بھی سرکار کی کمائی ہے، عمر فاروق بھی سرکار کی کمائی ہے، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ساری کی ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی بھی ہے اور آپ کا سرمایہ بھی ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے یہ محافظ بھی ہے۔ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اہل بیت کو اگر ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، خدا کی قسم نہ خدا کا قرآن سمجھ آئے گا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں سمجھ آئے گا۔ اور کسی بھی صحابی کا تذکرہ کر لو اور اہل بیت کے کسی فرد کا تذکرہ کر لو، جب تک صدیقی ٹچ نہیں لگاؤ گے اس وقت تک وہ تمہارا موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری فیملی، آپ بھی، آپ کا باپ بھی، آپ کی ماں بھی، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کے بیٹے بھی، سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ سبحان اللہ کہہ دو یار، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ منگل کے درس میں میں نے ایک بات عرض کی تھی صدیق اکبر کے حوالے سے، اسی وقت میرے ذہن میں بات یہ آ گئی تھی درس دیتے ہوئے کہ انشاءاللہ آنے والے جمعۃ المبارک کو ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان پر گفتگو کروں گا۔ اور یار جن کی تعریف خدا خود کرتا ہو تو تو کیوں نہیں کر سکتا؟ جس کی تعریف اللہ کے فرشتے سنتے ہوں تو ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ جس کی تعریف اللہ کرتا ہو، اللہ کا رسول کرتا ہو، جس کی تعریف اللہ کے فرشتے کرتے ہوں۔ ارے آج ہمارے نادرہ کے دفتر میں، پاسپورٹ کے آفس اور دفتر میں، ہمارے شناختی کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ
نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے، مسلمان ہے۔ نادرہ والا ریکارڈ دے، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ مسلمان ہے۔ خدا کی قسم صحابہ وہ تھے کہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، امام الانبیاء کے تشریف آوری سے قبل یہ تینوں کتابیں آ چکی تھی، اور ابھی سرکار تشریف نہیں لائے۔ ان تینوں کتابوں کے اندر حضور کی جماعت صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے۔ اور جب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان بیان کرتا ہوں، کسی پروگرام میں جاؤں، جمعے کا بیان ہو، کسی محفل میں جاؤں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا جب نام لیتا ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں ضرور آتی ہے کہ ابھی دنیا بنی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں، سورج نہیں، چاند ستارے نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی ابو بکر صدیق کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا عالم ارواح میں مالک کائنات نے فرمایا الستو بربکم، قیامت تک آنے والے جتنے ارواح تھی، جتنی روحیں تھی، جنہوں نے آنا تھا، مالک کائنات نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے روح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا الہ العالمین تو ہی ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح میں شور مچ گیا، سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی روح مبارک، سارے صحابہ کرام کی روح مبارک، سارے ولیوں کی قیامت تک جس نے دنیا میں آنا تھا، سب ارواح نے جواب دے دیا، بول پڑی قالوا بلا انت وربنا، کیوں نہیں الہ العالمین تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ عالم ارواح میں مالک کائنات نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی روح مبارک کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کا تعارف کرایا گیا۔ مالک کائنات نے خود فرمایا یہ ابو بکر صدیق کی روح ہے، میں جب آخر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجوں گا، اس وقت سب سے پہلے میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا الہی تو نے میرے بارے میں بھی اعلان کیا ہے کہ میں تجھے بھی نبی بناؤں گا، الہی ایک گزارش یہ ہے کہ جب تو مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیج دے، الہی ابو بکر صدیق کو میری امت میں پیدا کر دینا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں ہو سکتا، صدیق تو میرے محمد کی امانت ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی وسلم، ذرا اونچی آواز ہے۔ سرکار کا نام آئے درود شریف بخل کے کنجوسی کے ساتھ نہیں لینا، نبی کے نام کے ساتھ ہی سخاوت کر دو، پیغمبر کا نام آئے بآواز بلند کہا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اور یاد رکھنا جہاں سے ہم درود شریف پڑھیں گے اللہ نے فرشتے ڈاکیے مقرر کر رکھے ہیں جو ہماری درود شریف کی ڈاک لے کر سرکار تک پہنچاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، ملک کا نام بتایا جاتا ہے، جگہ کا نام بتایا جاتا ہے۔ ارے اندازہ تو لگا جب ہماری درود شریف کی ڈاک حضور تک پہنچتی ہوگی تو کیا حضور ہمیں دعائیں نہیں دیتے ہوں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سرکار کی دعائیں لیں۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، خدا کی قسم درود و سلام اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، الہ العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ضمناً بات عرض کر دوں، جسے باتیں ڈائریکٹ محبوب سے ہوتی ہوں تو پھر ایک دن محبوب کو دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اب روزانہ باتیں ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مالک کائنات کی، پھر خدا کو دیکھنے کا بھی دل چاہا۔ میری اس بات پہ یقین نہ ہو کہ جب محبوب سے باتیں ہو رہی ہوں دیکھنے کو پھر دل کرتا ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہ ہو کسی عاشق سے پوچھ کر دیکھ لو، جب وہ روزانہ اس بیگم سے باتیں کرتا ہے تو وہ کہتا نہیں کہ چھڑے موڑ پہ ملاقات کب ہوگی، یار اپنا دیدار ہی کرا دے۔ جب بات ہو رہی ہے تو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مالک کائنات گفتگو فرماتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی فرمایا لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قدرت کی نور کی تجلی پہاڑ پہ پھینکنے لگا، اگر وہ پہاڑ برداشت کر سکا پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ مالک کائنات نے اپنے نور کی تجلی جب پہاڑ پہ پھینکی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ الہی تیری ذات پاک ہے، الہی پہاڑ برداشت نہیں کر سکا تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ لیکن بات ذہن میں رکھنا، قیامت کے دن سرکار کی امت کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ساری جنتیوں کو مالک کائنات اپنا دیدار کروائیں گے۔ جنت الفردوس میں ہم سارے انشاءاللہ ہوں گے۔ مالک کائنات جنتیوں سے پوچھیں گے
اور جنتیوں بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ سارے کہیں گے الہ العالمین کسی چیز کی کمی نہیں، ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں ہماری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں ہماری زبان نے کبھی ان نعمتوں کو چکھا نہیں ہے، کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ نعمتیں نہیں آئی۔ الہ العالمین کسی شے کی کمی نہیں۔ مالک کائنات فرمائیں گے اور لوگوں ابھی تک جنت میں ایک شے کی کمی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری امت کے علماء کرام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ علماء کرام جن کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کالم کی توہین کی اس نے میری توہین کر دی، اور جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی فقد اہان اللہ، اور اس نے پھر اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ رسول کی اور علماء کرام کی توہین کی، مالک کائنات اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری امت کے علماء کرام کے پاس لوگ آئیں گے، علماء بتاؤ ہوں کس چیز کی جنت میں ابھی تک کمی ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں ابھی تک ہمیں ملی نہیں؟ علماء کرام بتائیں گے ہم نے بخاری شریف میں پڑھا تھا، ہم نے مسلم شریف میں پڑھا تھا، ہم نے ترمذی شریف میں پڑھا تھا، ابن ماجہ میں پڑھا، مسند احمد میں پڑھا، تفسیر ابن کثیر میں پڑھا ہے، معارف القرآن میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے تفسیر مظہری میں پڑھا تھا، ہم نے تفسیر عزیزی فارسی کی کتاب ہے ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ مالک کائنات ساری جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ سارے علماء کرام فرمائیں گے ابھی تک کسی جنتی کو دیدار خدا نہیں ہوا۔ سارے جنتی کہیں گے الہ العالمین ابھی تک تیرا دیدار نہیں ہوا۔ مالک کائنات اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے، مالک کائنات فرمائیں گے ہاں ہاں میں بھی تو تمہیں دیدار اپنا کرانا چاہتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے مالک کائنات سارے پردے ہٹا دیں گے، کسی کو معلوم نہیں خدا کے آگے پردے کتنے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں خربوں پردے خدا کے آگے، سارے پردے ہٹا دیں گے، خدا سامنے نظر آئے گا۔ پھر مالک کائنات فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اور میری جنتیوں اور میرے مہمانوں اور دنیا میں میرا نام لینے والوں، رات دن مجھے پکارنے والوں، آ جاؤ آج تو اعلان ہو گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں میری خواہش کے مطابق چلنے والوں، آج میں خدا تمہاری خواہش کے مطابق اعلان کر رہا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟
سارے پردے ہٹا دیں گے، ہمیں کیا معلوم دیدار خدا میں کتنا مزہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب خدا کا دیدار ہوگا، مالک کائنات سامنے ہوں گے، اس وقت دیدار خدا کے بعد سارے جنتی جنت کی ہر شے کو بھول جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعلان ہو گیا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور کوہ طور پر یہ بات لکھی ہوئی تھی، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے مالک کائنات براہ راست گفتگو فرمایا کرتے تھے، اس کوہ طور پر بھی صدیق کا نام لکھا ہوا تھا۔ خدا کی قسم کیا عظمت ہے، کیا شان ہے صدیق اکبر کی، کہ ابھی دنیا بنی نہیں، تذکرے پہلے سے ہی ہو رہے ہیں، اور ابھی سرکار دنیا میں تشریف لائے نہیں۔ ہر نبی نے ابو بکر صدیق کا اپنی امت اور قوم کو بتلایا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، جب شراب حلال تھی اور زنا عام تھا، اس وقت بھی ساری زندگی میں اسلام لانے سے پہلے بھی ابو بکر صدیق نے کبھی شراب استعمال نہیں کی۔ حالانکہ اجازت تھی، ابتدا میں شراب حلال تھی، لیکن جب شراب حلال تھی اس وقت بھی ابو بکر صدیق نے کبھی شراب استعمال نہیں کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے گھر کے کمرے میں میرے باپ نے، ابو قحافہ نے بت رکھے ہوئے تھے۔ میرا باپ بھی ایمان لانے سے قبل اس کمرے میں جا کر عبادت کرتا، بتوں کی پوجا کرتا، کبھی طرح طرح کی مٹھائیاں، طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے رکھ کر آتا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا کر لے آتے۔ تو میں اپنے باپ سے پوچھتا کہ ابو جان پھر واپس لے آئے ہو؟ کہنے لگا تو خاموش ہو جا، تجھے پتہ نہیں کہ وہ کھاتے تو ہے نہیں۔ اچھا اگر آج کا دور ہوتا تو باپ ابو بکر کو ضرور یہ بات کہہ دیتا کہ تو ہے ہی وہابی۔ جس کو کوئی بات سمجھ نہ آئے وہ سب سے بڑا الزام اور آسان الزام یہ لگاتا ہے تو ہے وہابی۔ بہرحال دماغ دوسری طرف جا رہا ہے، پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ادھر ہی وقت صرف نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ ابو قحافہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آج تو نے میرے خداؤں کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے، اور میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کو کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بت سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی دو۔ جواب نہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ اب جواب کیسے دے، کون دے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، جلال میں آ گئے، ایک بڑا پتھر اٹھایا
باپ کے خدا کے سر پہ دے مارا. فرمانے لگے یار سارا دن ہو گیا ہے تجھے کہتے ہوئے کہ پانی کا گھونٹ نہیں دے سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او میرے ابا جان یہ کچھ نہیں دے سکتے، میرے رب کو یاد کر کے دیکھ لے. ایک مرتبہ خدا کو یاد کرو، ایک مرتبہ یا ربی کہہ دو. خدا 3 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اور مانگنے والے میں خدا حاضر ہوں. کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، اب سارے خدا زمین پر گرے ہوئے. مختصر یہ کہ والد شام کو آئے، پہلے عبادت کے لیے اپنے اس بت خانے میں گئے. وہاں تو سارا ماحول ہی بگڑ گیا. کس خدا کا کس طرح منہ ہے، کسی خدا کا سر زمین پر پڑا ہوا ہے، کسی کی آنکھیں زمین پر پڑی ہوئی ہے، کسی کا منہ دوسری طرف لگا ہوا ہے. یہ خدا ہے. عقیدے کی بات ذہن نشین فرما لینا. ہر شے خدا معاف کر سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم شرک کو خدا معاف نہیں کرتا. ہاں توبہ کر لو، شرک کو بھی خدا معاف کر دیتا ہے. بات عقیدے کی ہے. اگر میرا تیرا عقیدہ درست نہیں، تہجد گزار بن جاؤ، اشراق چاش کے نفل روزانہ پڑھو، کعبے کا طواف روزانہ کرو، اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، خدا کی قسم کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے غالباً پہلے بھی بات عرض کی تھی. احمد پور سیال کے علاقے میں میرا بیان تھا. راستے میں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ کا مزار ہے، فاتحہ پڑھنے چاہتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ آپ لوگ جو ہے وہ دیوبندی ہے، دیوبندی بزرگوں کو نہیں مانتے. ایک کہنے لگا کہ صاحب سنا آپ نبی کو نہیں مانتے. میں نے کہا اور تیرے ابے کو مانتے؟ خدا کی قسم اللہ کے ولی ہمارے سر کے تاج ہے. اللہ کے ولی اللہ کے محبوب ہیں. چاہے سلطان بہو رحمت اللہ کیوں نہ ہو، سیدنا علی حجویری کیوں نہ ہو، حضرت بابا فرید الشکر گنج کیوں نہ ہو، بابا شاہ جمال کیوں نہ ہو، خدا کی قسم سارے کے سارے یہ اللہ کے ولی ہمارے سر کے تاج ہے. ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے. ایک نماز بھی، ایک سنت بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، خدا کی قسم ولی نہیں ہے. ہو اللہ کا ولی اور پھر نماز نہ پڑھے. اور جی مدینے جا کر نماز پڑھتے ہیں، اور جی میرا تعلق فلاں بزرگ سے ہے، وہ قیامت کے دن بزرگ چھڑوا دیں گے. فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. تو چھڑانے کی بات کرتا ہے، قیامت کے دن میری اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا. اللہ کے ولیوں کی قدر کرو. جن ولیوں کی مزارات پہ جا کر ہم شرک کرتے ہیں، خدا کی قسم ان ولیوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا ان بیچاروں کا کیا قصور. یار ہو اللہ کے ولی کی قبر اور لڑائی کتوں کی.
اللہ کے ولی کا مزار ہو، لکی رانی سرکت چل رہی ہے، کتوں کی اور ریچھ کی لڑائی ہو رہی ہے، خسروں کا ڈانس ہو رہا ہے۔ ارے یہ اللہ والے تو اللہ کی راہ بتاتے اور دکھاتے تھے۔ ہم مزار پہ چلے گئے، فاتح وغیرہ پڑھی۔ ایک آدمی کہنے لگا قاری صاحب بڑیوں کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا سچ بتانا، سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ کے مزار پہ جا کر کبھی کبھار، میں نے کہا جتنی دفعہ میں گیا ہوں شاید تو نہیں گیا ہوگا۔ اب میرے خیال یہ ہے کہ پھر تو مجھ سے بڑا وہابی ہے۔ اور ان اللہ والوں نے ہمارا بیچاروں نے کیا بگاڑا؟ خدا کی قسم یہ اللہ کے بن گئے تھے اور اللہ ان کا بن گیا تھا۔ ایک جگہ پر مزار پہ حضرت سلطان بہو سبزد رحمت اللہ علیہ، ذرا اونچے بات ہے کہو، عورتیں چادریں بچھا کر بیٹھی ہیں بیری کے درخت کے نیچے۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ خواتین یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ ان عورتوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی چادر پر بیری سے بیر گر جائے تو وہ بیٹا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جس بیچارے نے 15 لاکھ شادی پر خرچ کیا ہے وہ بیچارہ گھر بیٹھا ہے، اگر بیروں سے ہی بچے ہونے ہیں تو 15-20 لاکھ شادی پہ لگانے کی کیا ضرورت؟ اچھی سی بیری تلاش کر لو۔ اگر بیر سے ہی بچے ملنے ہیں، میں نے کہا حضرت جی اگر میں وٹا ماروں تو 15-20 بیر چادر میں گر جائے پھر یہ عورت کہاں جائے گی؟ اگر ایک بیر گرنے سے بیٹا ہوتا ہے، اگر ہوا چل پڑے، آندھی چل پڑے، 150 بیر گر جائے مائی تو گئی۔ آگے جا رہا تھا، ایک عورت کی چادر پہ چھوٹا سا بیر تھا، فل سائز کا بیر نہیں، چھوٹا سا بیر۔ وہ مجھے بزرگ میرے ساتھ تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ مجھے فرمانے لگے قاری صاحب اس کی چادر میں چھوٹا سا بیر آ گیا، اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ستبایا پیدا ہوگا۔ اب اللہ والا ہمیں یہ کہہ کر نہیں گیا کہ میرے مزار پہ آؤ اور بیری کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہوں یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، میں جسے چاہوں بیٹا دے دوں، میں جسے چاہوں بیٹی دے دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہوں کچھ نہ دوں، میری مرضی۔ میں دینے پر آ جاؤں، نافرمانوں کو درجن کے حساب سے دے دوں، نہ دینے پر آؤں وقت کے نبی کو نہ دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تیری ماں ہے، گلی میں چھوٹا سا بچہ تھا، اٹھا کر لے آئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بچہ کتنا پیارا لگتا ہے، کاش ہماری اولاد بھی ہوتی۔ آپ اللہ خدا کی قسم یہ نبی کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ حضرت عائشہ نے نبی کو کہا کہ اولاد ہر مخلوق کو اچھی لگتی ہے، ہماری اولاد نہیں، ہمارا بھی بیٹا ہونا چاہیے۔ یہ بات کچھ شرک کی بات تو نہیں کی۔ امام الانبیاء نے اگلی بات جو فرمائی کہ شاید کبھی کہیں عائشہ کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہ آ گئی ہو، امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ صدیقہ اولاد دینے کے خزانے میرے رب کے پاس ہے۔
نبیوں کا نبی فرما رہی ہے اولاد دینے کے خزانے میرے رب کے بات ہے، وہی نفع نقصان کا مالک، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ قرآن بھی کبھی پڑھا کرو۔ خدا کی قسم کھانوں کی لذتیں ہم نے محسوس کر لی، پھلوں کے ٹیسٹ کا تو ہمیں پتہ چل گیا، مٹھائیوں کی مٹھاس کا تو پتہ چل گیا۔ خدا کی قسم قرآن سمجھ کر پڑھا کرو، قرآن کی مٹھاس ہی اور ہے، درود شریف پڑھنے کی لذت ہی اور ہے، اللہ کا ذکر کی مٹھاس ہی اور ہے، اللہ کے قرآن کی مٹھاس ہی اور ہے۔ بہرحال ابو قحافہ گھر آئے، ابو بکر صدیق کے بچے تھے، ان کے خداؤں کا تو برا حال کر دیا۔ ابو بکر صدیق ایک کمرے میں چھپ گئے، والد آئے ہیں ڈانٹیں گے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیوں ایسا حشر کر دیا، تلاش کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے والد نے اپنی بیوی سے پوچھا، کہا ہے ابو بکر بھئی ہوا کیا؟ وہ تجھے باتیں بتاتا ہوں۔ جب بیوی نے اپنے سٹائل میں پوچھا، آپ حضرات شادی شدہ ہو، آپ حضرات کو معلوم ہے، جب بیگم اپنے سٹائل میں کوئی خاص بات پوچھنا چاہتی ہے تو سچ بتانا، مسجد میں بیٹھے ہو، خامد کی جرت ہے کہ وہ آگے سے بات کا جواب نہ دے؟ بیگم نے کہا ہوا کیا؟ کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی، بچہ ہے پھر کیا ہوا، آپ اتنے ناراض کیوں ہو؟ ابو قحافہ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہمارے بیٹے نے آج ہمارے خداؤں کے ساتھ کیسا حشر کیا۔ بیوی کہنے لگی میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، آپ کو معلوم نہیں وہ کتنی شان والا ہوگا۔ ابھی تو بچے تھے نا، میں جانتی ہوں ہمارا بیٹا بڑے قسمت والا مقدروں والا ہے، خبردار بچے کو ہاتھ نہ لگانا۔ ہوا کیا؟ اب اگلی بات سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ ماں نے کیا کہا۔ کہنے لگی ابو قحافہ میں نے تجھے کبھی بات بتائی نہیں۔ ابو قحافہ باپ کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہنے لگی جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کی قسم نام ان کا لو اتنا مزہ آتا ہے کہ اگلی بات سنانے کو دل نہیں کرتا، یہی پر اتنا مزہ آ رہا ہے۔ جب میں امید سے تھی، پھر ہوا کیا؟ میں مکہ کی فلاں فلاں وادی کے پاس سے گزر رہی تھی، مجھے غیب سے آواز آئی، اور میں تجھے معلوم نہیں تیرے پیٹ میں جو بچہ وہ کتنی قسمتوں والا ہے، اتنے مقدروں والا، اتنی شان والا، اتنی عظمت والا، رکبہ صدیق فی السماء، اور میں صحابہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے مالک کائنات نے اس کا لقب آسمانوں میں صدیق رکھ دیا ہے۔
فرشتے جانتے ہیں ہر آسمان پر تیرے بیٹے کا نام لکھا ہوا ہے، ہر آسمان پر تیرے بیٹے کا لقب صدیق لکھا ہوا ہے۔ کسی مولوی سے پوچھ لے صدیق کا مطلب کیا، کسی مفسر سے پوچھ لے، کسی محدث سے پوچھ لے، کسی شیخ الحدیث سے پوچھ لے، صدیق کا معنی سچ بولنے والا۔ ابھی ابو بکر دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے 7 آسمان پہ لکھوا دیا، اور پہلے آسمان والوں اور دوسرے آسمان کے فرشتے رہنے والوں، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر فرشتوں رہنے والوں، ایک ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں، ابھی آنے والا ہے، اس کا نام، اس کا لقب صدیق ہے۔ میں خدا کہتا ہوں وہ سچا ہوگا، آسمان والوں تم بھی کہہ دو وہ سچا ہوگا۔ ابو بکر صدیق کو صدیق خدا نے کہا، ابو بکر کو صدیق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ ارے ابو بکر ابھی دنیا میں آئی نہیں، جس کو خدا صدیق کہتا ہو، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق فرمائے، آسمان والے اور آسمان بھی ابو بکر کو پہچانتا ہے، 7 آسمان صدیق کو جانتے ہیں، اور سالموں تمہیں صدیق سمجھ کیوں نہیں آتا؟ خدا کا قرآن اٹھا کر دیکھ لے، میری بات پہ یقین نہ کر، بس یوں جنب حالت کہاں، قرآن کہہ رہا ہے میرا ابو بکر متقی پرہیزگار ہے۔ ارے کسی کو نیک کو مولوی کہہ دے، ارے کسی کو نیک کوئی عالم کہہ دے، پیر فقیر کہہ دے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ارے وہ کتنا بڑا نیک ہوگا، کتنا متقی پرہیزگار ہوگا جس کو خدا خود کہہ رہا ہے۔ تو اپنی فکر کر، صدیق کو خدا نے خود کہہ دیا، بس یوں جنب حالت کہاں، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ ابو بکر تو وہ ہے، فرمایا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور فرمایا میری راہ میں مال خرچ کرنے والا۔ یہ خرچ کرنا بھی خدا کی قسم اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کو اس پر رحمت ہے جس کو یہ توفیق مل جائے۔ اور یہ لوگ کتنے بدبخت لوگ ہیں، کہ سیلاب میں لاہوریوں سکون سے بیٹھے ہو، ان باپردہ بچیوں سے پوچھ کر دیکھ لو جو اپنے گھر جن کے تباہ و برباد ہو گئے، جہاں 8 فٹ پانی کھڑا ہے، وہ بیچاریاں باپردہ بچیاں اس پانی کے کنارے پر موجود ہے، کھانے کو کچھ نہیں، سر چھپانے کو کپڑا کوئی نہیں۔ لاہوریوں ایک ایک وقت کا ناشتے میں ہزاروں لگا دیتے ہو، ایک وقت کے کھانے میں 10-15 ہزار لگا دیتے ہو،
اور یہ ظالم لوگ سیاستدان سارے کے سارے اپنی اپنی سیاستوں میں پڑے ہیں. سارا میڈیا اس کو پکڑنے میں، اس کو چھڑانے میں سارا میڈیا لگا ہوا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق پورے ملک پاکستان میں 5 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ و برباد ہو گئے. 8 لاکھ سے زیادہ جانور ختم ہو گئے. 8 لاکھ سے زیادہ جانور سیلاب میں بہہ گئے. سچ بتانا، ناراض نہ ہونا، اگر کتے کی دعا سے کسی کی مغفرت ہو سکتی ہے، ان جانوروں کی بد دعا سے ہماری تباہی بھی ہو سکتی ہے. کیا ان حکومتوں کی ذمہ داری نہیں؟ عمر فاروق نے فرمایا نہیں تھا کہ کتا اگر پیاسا مرے گا عمر سے ذمہ دار ہے. اور یہاں پر لاکھوں لوگ پیاسے مر رہے ہیں. ایک ویڈیو ایک کلپ میرے پاس آیا، جوان بیٹی کہہ رہی آج 11 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. میرے 4 مہینے کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ خشک ہو گیا. ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، فلاں سے ہو رہا ہے، فلاں سے ہو رہا ہے، قطر سے معاہدہ ہو گیا. ایئرپورٹ پہ ہم نے کیا ایئرپورٹ کرنا ہے؟ لوگوں کو روٹی میسر نہیں. تم ایئرپورٹوں کی بات کرتے ہو، ایک وقت کا کھانا نہیں. ایئرپورٹ پہ سرمایہ کاری کی بات کرتے ہو، لوگ اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتے. ہم نے آئین بنایا، ہم آئین بنا رہے ہیں. ہم نے تمہارے بنائے ہوئے آئین کو غریب عوام نے کیا کرنا ہے؟ آئین بناتے ہو تم اپنے لیے، آئین توڑتے ہو اپنے لیے. ارے غریب عوام کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ابھی تک کوئی ایک شخص بھی امداد کے لیے نہیں پہنچا، نہ اپوزیشن کا کوئی اور نہ حکومتی کوئی فرد. قرضے تم لیتے ہو، کھاتے تم ہو، جب واپس کرنا ہے تو پھر ہم. اللہ کے گھر کے میٹر بھی اندازہ لگا کمرشل ہے. کون سی مارکیٹیں ہیں یہاں پر؟ کون سے ہم نے بازار اور دکانیں بنا رکھی ہے لوری مسجد میں؟ تقریباً پچھلے مہینے 2 لاکھ کے قریب میں نے بجلی کا بل ادا کیا، اور آج بھی 1,36,000 بل. کیا چلاتے ہیں ہم مسجد میں؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر شاخ پہ جو بھی آتا ہے ہمیں الو ہی ٹکرتا ہے. ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ابھی مجھے تصدیق نہیں ہو رہی خبر، یہ ذرا میں کنفرم کر لوں، آپ دوستوں کو بتلاؤں گا. اشارے سے بات عرض کرنے لگا ہوں. جو ہمارا موجودہ وزیر خزانہ ہے، جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ بڑے منہ والے کو جانتے کہ نہیں؟ چند دن پہلے، ابھی مکمل تصدیق نہیں ہوئی، میں پھر عرض کر رہا ہوں چونکہ پوری دنیا میں میرا بیان چل رہا ہے. تصدیق کر رہا ہوں، ہمارے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت اس لیے سنبھل نہیں رہی کہ مرزائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، نبی کے گستاخوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ بڑے منہ والا بکواس کرتا ہے کہ اگر قادیانیوں کے ساتھ، حضور کے ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں، ہماری ملک کی معیشت سنبھل جائے گی. لعنت ہو تیری سوچ پہ. میں کہتا ہوں
ان قادیانیوں کی وجہ سے تعلقات ہمارے خراب قادیانیوں کے ساتھ. یہ کہتا ہے اس لیے سنبھل لینی معیشت. میں کہتا ہوں ان گستاخوں کو تم نے عام عہدے پر فائز کیا، عام عہدے پر کسی کو ایس بھی بنایا، کسی کو ڈی ایس بھی بنایا. ایف آئی اے میں پچھلے چند سالوں میں 38 افسر بھرتی کیے گئے، سارے کے سارے وہ قادیانی ہیں. جس ملک کو حضور کے نام کا لیا گیا، اس ملک میں اگر اہم عہدے پر حضور کے گستاخ آئیں گے تو ملک کی معیشت کیسے سنبھلے گی؟ معیشت تبھی سنبھل سکتی ہے جب حضور کے گستاخوں کو یہاں پر جگہ نہ دو. خدا کی قسم اگر تم معیشت کی بات کرتے ہو، ہم اگر بھوکے بھی مر جائیں انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہم مر جائیں گے بھوکے، بچے مار دیں گے، خدا کی قسم حضور کی جہاں ختم نبوت کی بات آئے گی کوئی کسی سے فام تفہیم کی بات نہیں ہو سکتی. واضح اعلان ہم کر رہے ہیں جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں، بس بات ختم ہو گئی. جہاں تک بلوں کا مسئلہ ہے، آپ دوستوں کو معلوم ہے جان بوجھ کر حالات اس طرف لے جا رہی ہیں. کوئی دشمن پر حملہ جب کرتا ہے سب سے پہلے اس کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. انڈیا کے بغیر حملہ کرنے کے، بغیر میزائل کے وہ ان کے تباہ کرنے کے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. فلاں سرمایہ کاری کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا. یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اگر ہماری سوچ بھی اچھی بن جائے نا تو ہماری سوچ کی وجہ سے خدا ہمیں معاف کر دے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سارے رشتوں سے بے وفائی کر سکتے ہیں لیکن آمنہ کے لال سے بے وفائی نہیں کر سکتے. یہ حالات ایسے آتے رہتے ہیں. مہنگائی ہے، یہ ہے، جو کچھ بھی تم کر لو، لیکن جہاں ہمارے پیغمبر کی عزت ناموس کا مسئلہ آ جائے، ہمارے سو اختلاف آپس میں ہوں، جہاں پیغمبر کی بات آ جائے وہاں ہم سب مسلمان ایک ہیں. کسی طرح بھی یہ بل تو ہم ادا کر ہی دیتے ہیں. جہاں پر بار جو گلہ لگا ہو نا چندہ برائے مسجد، اس میں آپ لوگ جتنے بھی ڈالتے ہو اس کا مسجد کا بل ہی ہم ادا کرتے ہیں. اور حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسجد کو اللہ کے گھر کو روشن کرتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر روشن کر دے گا. آپ کا 500 یا 1000 روپے جو مانا کہ آپ اس میں ڈال دیتے ہو، سب نہیں نکلتے 20-25 ہزار ہے مہینے کے، بل لاکھ سے اوپر ہے. میں دوستوں کو یہ نہیں کہتا کہ تمہیں مجبور کر رہا ہوں کہ ضرور ڈال کر جائیں، ڈالے گا وہی جسے میرا رب اجازت دے گا. تو اگر مہینے کے بعد 500-1000 روپے ہم گلے میں ڈال دیں اور مسجد کے بل پر خرچ ہو جائے، جتنی روشنی، جتنے پنکھے، جتنا سسٹم ہے، سارا کا سارا تمہیں اجر ثواب، لیکن سب کچھ کر لیں گے. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرزائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنا لو، آئین میں جو درج ہے کہ وہ غیر مسلم اور کافر ہیں اس میں کوئی ترمیم کر دو، قانون بدل جائے، خدا کی قسم آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، سورج چاند ستارے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو پیغمبر کی عزت ناموس کے لیے قانون بنائے گئے ہیں انشاءاللہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. جو یہ قوانین ختم کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ خود ہی ختم ہو جائے گا. مالک کائنات اس کا نام اپنی سرزمین سے ختم کر دیں گے، اسے تاہ و برباد کر دیں گے جو حضور کی عزت ناموس پر حملہ کرے گا. بہرحال دعا الہ العالمین ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرمائے،
مالک کائنات ایک ایک چپے کی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔